अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइब्स। आज जो मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना रिव्यू दूँ इसके ऊपर, और वो है नेटफ्लिक्स की इंडियन सीरीज़ हीरा मंडी। लेकिन मेरा ये रिव्यू इज़ नॉट जस्ट ए रिव्यू, इट्स अबाउट सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स एज वेल। मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की, कुछ वीडियोस देखी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े ऑनलाइन और कुछ किताबें जो कि मैं पहले ही पढ़ चुकी थी। इसकी बेस पे मैंने अपना एक ये सब रिसर्च की है, और ये सब कुछ जो मैं आपको बताऊंगी इसमें ये उस पे बेस्ड है। वो सब जो मेरे रेफरेंसेस हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे उनके बारे में बता भी दूंगी। तो इससे पहले कि हम अपना रिव्यू शुरू करें, लेट्स टेक स्मॉल टाइटल ब्रेक. Meanwhile, you can subscribe my channel and come back. I'm waiting for you. Welcome back. Let's talk about a Netflix series, Heera Mandi, which is one of the biggest Indian Netflix series. संजय लीला भंसाली जो कि इसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ वेरी मच फेमस फॉर पीरियड मूवीज़ विद लार्जर देन लाइफ इफेक्ट्स ऑन सिनेमा स्क्रीन्स। लेकिन नेटफ्लिक्स की इस छोटी स्क्रीन पे वो ये वाला इम्पैक्ट देने में उतने कामयाब नहीं रहे। इस सीरीज़ की अगर हम पहले फ्लॉस की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, विच इज़ द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। अब वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर इज़ वेरी मच कंजस्टेड। उसकी गलियाँ बहुत छोटी छोटी सी हैं, वहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं। लेकिन स्क्रीन पे जो हमें वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर दिखाई गई है, जो हीरा मंडी दिखाई गई है, उसका जो ग्रैंडर है वो इज़ फार फेच्ड, इट्स फार फार अवे फ्रॉम रियलिटी। अब अगर हम उर्दू ज़ुबान की बात करें जो कि इस नेटफ्लिक्स सीरीज़ में बोली गई है, वो उस उर्दू ज़ुबान से बहुत मुख्तलिफ है जो कि लाहौर में बोली जाती है। कैरेक्टर्स का जो लबो लहजा है, अदायगी है, समटाइम्स जुमले का स्ट्रक्चर भी जो है, इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम उर्दू विच इज़ स्पोकन इन लाहौर। और इसके अलावा पंजाबी ज़ुबान जो कि इसमें बोली गई है, वो भी उस पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ है जो लाहौर में बोली जाती है। अब अगर हम इसमें गेटअप्स की और कपड़ों की और ज्वेलरी की बात करें तो वो भी उस दौर के नहीं लगते जो कि इस नेटफ्लिक्स सीरीज़ में जो टाइम दिखाया गया है वो उससे मैच नहीं करते। लाइक ये सीरीज़ जो है ये डिपिक्ट करती है 1920 से लेकर 1947 तक का जो टाइम है उसको। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स के गेटअप्स हैं, उनकी ज्वेलरी और उनके कपड़े, दे लुक वेरी मच मॉडर्न एंड वेरी मच कंटेम्प्रेरी। हाँ, मेल कैरेक्टर्स के गेटअप्स जो हैं दे लुक लाइक दैट 20th सेंचुरी फैशन। इसके अलावा इस सीरीज़ में हमें कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। जैसा कि इस सीरीज़ में 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसका पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाया गया है, और सेटअप है लाहौर का। उसमें जो मेल लीडिंग कैरेक्टर है जिसको प्ले किया है ताहा शाह ने, और वो कैरेक्टर है ताजदार बलोच का। और वो ताजदार बलोच जो है वो लॉयर है, मुसलमान है, बट ही इज़ इंस्पायर्ड बाय नेहरू एंड गांधी एंड नॉट बाय कायदे आज़म। इतना कन्विंसिंग नहीं लगता। इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान में के जो सीन दिखाए गए हैं इसमें, उसमें हिंदुस्तानी झंडा दिखाया गया है, ना कि मुस्लिम लीग का झंडा। तो इन बातों से लगता है कि इस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। अब इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातों के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोई अच्छी बात भी है कि नहीं। तो अगर आप इसकी लोकेशन को एक कोई फिक्शनल प्लेस समझें विच इज़ फार फार अवे फ्रॉम रियलिटी, और फिर आप इसकी लैंग्वेज और फैशन और गेटअप्स के इश्यूज़ को भी इग्नोर करें, तो फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। मैंने इसकी प्रेमिस को बहुत इन्जॉय किया, विच इज़ अबाउट पावर गेन, विच इज़ अबाउट रिवेंज, विच इज़ अबाउट लव, इंट्रीग्स, स्कीम्स प्लस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इसके अलावा अगर हम इसमें अदाकारों की बात करें तो इसका जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रोल था वो मनीषा कोइराला ने प्ले किया, और वो उस कैरेक्टर का नाम था हजूर, मलिका जान हजूर।
اور اس کے علاوہ اس میں منیشا کوئرالہ کے ساتھ تھی سوناکشی سہنا، جنہوں نے کہ منیشا کوئرالہ کی بہن کا اور پھر نیس کا کیریکٹر پلے کیا، ان کا ڈبل رول تھا اس میں. اور اس کے علاوہ فریدہ جلال تھیں، وہ بھی بہت اس میں کنونسنگ لگی، اچھی انہوں نے ایکٹنگ کی. جو فیمیل لیڈنگ کیریکٹر تھا وہ تھا عالم زیب کا، اور جو کہ پلے کیا شرمین سہگل نے، جو کہ سنجے لیلا بھنسالی کی نیس بھی ہیں. ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ بالکل بھی انسپائر نہیں کر سکی. سو یہاں پہ ہمیں اس میں نیپوٹزم بھی نظر آتا ہے. اب ہم ہیرا منڈی کی تاریخ کی بات کرتے ہیں. ہیرا منڈی کا پرانا نام شاہی محلہ تھا، اور اس کا نام ہیرا منڈی لاہور کے گورنر ہیرا سنگھ کے نام پر پڑا، جو کہ جو سکھ راج تھا یہاں پہ اس دور میں، یہاں پہ لاہور کا وہ گورنر تھا. اس نے اس شاہی محلہ میں ایک گرین مارکیٹ، ایک اناج کی منڈی قائم کی تھی، اور اس گلی کا نام، اس ایریا کا نام اس نے اپنے نام پہ ہیرا سنگھ منڈی رکھا، جو کہ بعد میں ہیرا منڈی رہ گیا. اب شاہی محلہ میں طوائفیں رہا کرتی تھیں. دس ورڈ طوائف وچ از ناٹ لیس دین این ابیوز ناؤ، کیا اس کی تاریخ بھی ایسے ہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ جو طوائف تھی، شی واز ہائی رینکڈ آرٹسٹ، شی واز اے ویل کرافٹڈ آرٹسٹ ان ہسٹری. اگر ہم مغلیہ دور کی بات کریں لائک 16th سینچری، تو اس میں طوائف کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا. they were all about fine arts, they were all about dance, singing, playing instruments, they were all about literature, poetry and etiquettes and manners. اس دور میں جو نواب ہوتے تھے اور جو رئیس لوگ ہوتے تھے اور جو ایون شہزادے شہزادیاں، ان کو ان طوائفوں کے پاس بھیجا جاتا تھا ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ, to get some know-how about fine arts and to learn etiquettes and manners, how to conduct, how to talk, how to behave. Sex activity بھی اس کے ساتھ associated تھی, but on a very minor level. Like it was not about them as whole. ان کا کام ہوتا تھا to entertain nawabs and emperors with their art and craft. یہ سلسلہ 1857 کی انڈیپینڈنس موومنٹ تک ایسے ہی رہا. انڈیپینڈنس موومنٹ میں ان طوائفوں نے بہت کنسٹرکٹیو، بہت اسٹرانگ رول پلے کیا، کیونکہ وہ بہت پاورفل تھی، اسٹرانگ تھی، انفلوئنشل تھی. تو انہوں نے اس انڈیپینڈنس موومنٹ میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا. اس میں ایک بہت مشہور نام ہمیں ملتا ہے بیگم حضرت محل کا، جو کہ واجد علی شاہ، جو کہ لکھنؤ کے لاسٹ نواب ہیں، ان کی بیوی تھیں. وہ ایک طوائف تھیں اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ رول پلے کیا تھا. اس کے علاوہ 1857 کی ہسٹری، 1857 سے پہلے کی جو ہسٹری ہے، اس میں جو بہت اسٹرانگ خواتین ہیں جو کہ طوائف تھیں، ان میں سے ایک نام ہے بیگم سامرو، جو کہ ویسٹرن اتر پردیش، جو کہ اس وقت انڈیا کا حصہ ہے، انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پہ رول کیا. اس کے علاوہ ایک بہت فیمس نام مورا مائی، جس کا ہمیں مستنصر حسین تارڑ کی کتاب لاہور آوارگی میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. وہ رنجیت سنگھ، جو کہ پنجاب کے مہاراجا تھے، اس کی وہ بیوی تھی. ان کا شاہی محل میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، بہت وہ اسٹرانگ تھیں، انفلوئنشل تھیں، اور انہوں نے اپنے انفلوئنس کو بہت کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کیا. انہوں نے ویلفیئر کے بہت سے کام کیے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، اور اس مسجد کا نام تھا مسجد طوائفاں، جس کا کہ نام بعد میں آئی تھنک 20th سینچری کے بعد میں لائک ان 1990s میں اس کا نام چینج کر دیا گیا، اور اس کا نام اب مورا بی بی کے نام سے اس مسجد کا نام ہے. اور یہ مسجد ابھی بھی آپ کو والڈ سٹی آف لاہور میں ملے گی. یہ کچھ نام ہیں طوائفوں کے جنہوں نے کہ ہسٹری میں بہت اسٹرانگ رول پلے کیا. ایک لمبی لسٹ ہے
لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ جو کلچرل ہب تھا، یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا وچ واز اباؤٹ آرٹ، وچ واز اباؤٹ لٹریچر، یہ کیوں تباہ ہوا؟ اس کلچرل ہب کی، اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ڈیٹیریوریشن شروع ہوئی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیپینڈنس موومنٹ میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور پھر اس انڈیپینڈنس موومنٹ کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جہاں ہر چیز پہ کریک ڈاؤن کیا تو وہاں پہ ان طوائفوں کے کوٹھوں پر بھی کریک ڈاؤن ہوا. ان کے لیے بہت سخت قسم کے رولز بنا دیے گئے. اب وہ اس طرح سے اپنا آرٹ جو ہے اس کو پرفارم نہیں کر سکتی تھیں، جو کہ ان کا سورس آف انکم تھا. ان کا سورس آف انکم تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. And then they were forced to become brothels. They had to indulge themselves in sexual activities. یہ وہ دور تھا جب یورپ میں اور برطانیہ میں خواتین امپاورڈ نہیں تھیں. دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی انفلوئنس، دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی پاور. اور پھر جب یہ انگریز سب کانٹیننٹ میں آئے اور وہ ان امپاورڈ خواتین کو، ان انفلوئنشل خواتین کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کو ایک اگینسٹ وکٹورین کلچر، اگینسٹ وکٹورین مورالٹی اس کو ڈکلیئر کر کے تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سو وہ لفظ جو کہ پہلے وچ واز اباؤٹ فائن آرٹس، وچ واز اباؤٹ ایجوکیشن، وچ واز اباؤٹ لٹریچر، وہ لفظ اب ایک ابیوز بن کے رہ گیا ہے. اینڈ دے ور فورسڈ ٹو بیکم brothels اینڈ sex workers. After all this deterioration, still you can find very good big name from this class in modern history, جنہوں نے کہ بہت زیادہ شہرت حاصل کی. ان میں سے میڈم نور جہاں ہیں، جو کہ اپنے آرٹ اینڈ کرافٹ کی وجہ سے شی از فیمس آل اوور دا ورلڈ. اس کے علاوہ ملکہ پکھراج ہیں، جن کا کہ آرٹ کرافٹ، ان کا مینرزم جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی اگر ہم آٹو بایوگرافی پڑھیں، بے زبانی کو زبانہ ہو جائے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو چائلڈہڈ تھا، بہت بچپن سے ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی ٹو لرن ڈانس اینڈ ٹو لرن میوزک. اور ان کا جو مینرزم ہے وہ سب چیزیں، آل دیز تھنگز میک ہر ویری اسپیشل اینڈ ڈفرینٹ. ویسے تو پاکستان اور انڈیا میں بہت سے ٹی وی ڈراماز اینڈ موویز بنے ہیں ٹو ڈپیکٹ دس کلچرل ہب. اس میں سے میں نے جو ایک پروڈکشن دیکھی دیٹ واز 2019، اور وہ ہم ٹی وی پہ یہ ڈرامہ پیش کیا گیا تھا، اور اس کا نام تھا دیوار شب، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے یہ کلاس اپنے آرٹ کو اور کرافٹ کو پرزرو کرنے کی اور پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے فرام آل نیگیٹیوٹی. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ تھی ٹو شو دس کلاس ان اے ویری پازیٹیو لائٹ. یہ جو میں نے انفلوئنشل خواتین کی آپ کو لسٹ بتائی ہے، ان کا ایک اسٹیٹس تو تھا سوسائٹی میں، بٹ ٹو برنگ دیم ان فیملی اور ان سے شادی کرنا، یہ ایون اس دور میں بھی نواب اور رئیس لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. یہ جو خواتین جب ان کی جب شادیاں ہوئیں تو وہ جو مرد حضرات تھے، جو کہ دے ور فرام سم، ان میں سے کچھ مہاراجا تھے، کچھ نواب تھے، بٹ دے ہیڈ ٹو فیس ویری سویئر بیک کلیش. سو یہ ڈبل فیس سوسائٹی تو آپ کو ہر دور میں ہی نظر آئے گی. If you like the video, give thumbs up, share the video and drop a comment. Thanks for watching.